اچھا، جب یہ کول مائنرز میں جا کے رہنا شروع ہو گیا تو اس نے ریئلائز کیا کہ ان کی لائف بہت مزریبل ہے، بہت مشکل ہے، اور بہت مشکل سے وہ اپنا لیونگ جو ہے اس کو کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ یہ اپنے ریلیجیس ایجوکیشن کسی چرچ یا ٹیمپل میں جا کے لیتا، یہ ان کول مائنرز میں جا کے رہنے لگ گیا. یہ ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا تھا. کوئی بیمار تھا تو اس کو ہاسپٹل لے کے جاتا تھا، اس کی کیئر کرتا تھا، اس کو جو اس کا گھر ہوتا تھا وہاں لے آتا تھا، اس کو کوشش کرتا تھا اچھا کھلا دے. اس کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں تھے، ایون یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جب اس کے پاس پینٹ تک نہیں ہوتا تھا، لیکن ابھی تک اس کو نا خود آئیڈیا نہیں ہے دیٹ ہی وانٹیڈ ٹو بی اے پینٹر. ابھی تک ہی از اسٹل ان سرچ آف ہم سیلف، اور اس میں ابھی اس کو یہ لگ رہا ہے دیٹ ہی از اے پریچر. تو اس کو یہ لگتا تھا کہ ہیومن سفرنگ ایسے کم ہو جائے گی، میں لوگوں کی ہیلپ کروں گا. کسی کو کھانا پکا کر دے دیا، کسی کی خدمت کر دی، کوئی بیمار ہے تو اس کے ساتھ کوئی اس کی ہیلپ کر دی، اس کو لک آفٹر کر دیا. اور یہ ان کول مائنرز کی اس کی کچھ سکیچز جو لیٹر آن ملے، اور یہ ساری باتیں جو وہ تھیو کو مسلسل لیٹرز میں لکھتا رہا، اور اسی سے ریلیٹڈ اس کے سکیچز بہت ملے. تو اس میں وہ لٹرلی سکیچز ہوتے تھے جو اس نے انہی کوئلوں سے اٹھا کے تو ایک باریک سے کسی پیپر کے اوپر کیے ہوئے ہوتے تھے، کہ اس کے پاس اتنا وہ بھی نہیں تھا کہ وہ مٹیریل لیتا. لیکن ابھی یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے اب جب اس کو خود بھی اتنا نہیں پتا دیٹ ہی وانٹیڈ ٹو پینٹ. اور 1880 77 میں یہ یہاں 78 میں آتا ہے، 78 میں آتا ہے. اور 2 سال کے بعد اس نے یہاں پر جو ارد گرد کی اس کی لائف ہے اس کو پینٹ کرنا، ڈرا کرنا شروع کیا. اب جب اس نے یہاں ڈرا کیا تو اس نے یہ دیکھا کہ اس کی جو انسپریشن کہنا چاہیے کہ لیٹر آن جب یہ آرٹ کی طرف آئے گا تو پھر اس کا دیکھیں گے کہ اس نے میلے سے کتنا انسپائر ہو کے کیا. مگر ابھی یہ تھا کہ اس کی ڈرائنگز دیکھ کر ایسا لگتا تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میلے اور کوربے اور دامیر جو ریئلسٹ تھے تینوں، انہوں نے بھی جو تھی یہ کلاس لوور مڈل لوور کلاس جو تھی، پیزنٹس آف دا پیزنٹ جو اپنے آپ کو کہتا تھا، اس کی گلینر اگر آپ کو یاد ہو، تو وہ بھی بہت پور کلاس کو ریپرزینٹ کرتے تھے آن اے لارجر اسکیل. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم وٹ واز ہیپننگ دیٹ دے وانٹیڈ ٹو گلوریفائی دیٹ کلاس. وہ اس ایک خاص کلاس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. مگر یہاں پر وین گوف اس کلاس کی ریپرزنٹیشن نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس کلاس کی سفرنگس، ان کی مس فارچونس، ان کی زندگی میں جو چیزیں لیک کرتی ہیں، جتنا وہ ہارڈ ورک کرتے ہیں، اور اتنا ہارڈ ورک کرنے کے بعد بھی انہیں کتنی فیسلٹیز مل رہی ہیں. انفیکٹ وہ ان کی ایموشنس کو خود پہلے فیل کر رہا ہے اور پھر پینٹ کر رہا ہے. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک چیز ذہن میں رکھو، جب ریئلسٹ پینٹرز کام کر رہے تھے تو وہ میئرلی دے ور ڈپکٹنگ اے کلاس. یاد ہے نا ہم نے یہی بات کی تھی کہ وہ ایک کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہاں یہ بات بالکل نہیں تھی کہ یہ کلاس اس سے پہلے اتنے بڑے اسکیل پر اور اتنی گلوریفائی کر کے پیش نہیں کی گئی تھی. مگر یہاں وہ کلاس ریپرزینٹیشن نہیں کر رہا، یہاں پر وہ ان کی مزریز کو پینٹ کر رہا ہے. اور مزریز کو پینٹ کرنے کے لیے وہ یہ سوچتا ہے کہ جب تک وہ خود اس مزری میں سے گزرے گا نہیں، وہ ان کی مزریز کو پینٹ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے اس نے جب وہ ڈرائنگز بنائی تو پہلے وہ خود کول مائنرز کے ساتھ رہا، اور کول مائنرز کے ساتھ رہنے کے بعد اس نے یہ ڈرائنگ سٹارٹ کی. ابھی یہ بک میں ایک پینٹنگ دیکھو، ڈیڈ ویمن، یہ اس کا ایک بلیک کریون اور واٹر کلر کا اسکیچ ٹائپ ہے. اس کی مجھے سلائڈ نہیں ملی، تو آپ یہ دیکھو کہ اس بک میں ہی دیکھ لو، کیونکہ یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر وہ اس پور کلاس کی ایک ڈائنگ اور مے بی شی از ڈیڈ اس کو جب بنا رہا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں ایگزیجریشنز اینڈ ڈسٹورشنز، آپ کو دونوں چیزیں، اور فیلنگ آف انر ایموشن poured into form. This is what he is doing. ٹھیک ہے. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آگے چل کر 20th سینچری جرمن پینٹرز نے یہاں سے بہت زیادہ انسپریشن اٹھانی ہے. ایگزیجریشن اینڈ ڈسٹورشن آف فارم، یہ ہمیں دونوں نظر آ رہی ہیں. اور اس سے ہو کیا رہا ہے؟ a profound feeling of inner emotions.
is poured into forms. अच्छा, यहाँ पर वो थियो जो था, ही न्यू कि वो एक बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, तो उसने कंटिन्यूस कोशिश करता था कि विंसेंट को कुछ ना कुछ पैसे जो है वो भिजवाता रहे। और अब वो उसने ये देखा, जब उसने उसकी ड्राइंग्स और उसके स्केचेस देखे, तो उसने कहा, सोचा कि इसको जो है मोटिवेट किया जाए कि ये प्रोफेशनली इसको ऑप्ट करे, और वो उसको पैसे भी भिजवाने लग गया। और अभी तक उसको अभी तक वो एज पेंटर नहीं बना जो वैन गॉग है, और उसने इस चीज को एज एज प्रोफेशन ऑप्ट नहीं किया अभी तक। और इसी दौरान में ये अपने घर वापस जाता है हॉलैंड में, और वहाँ उसकी एक कजन होती है, ये उसको उसको अच्छी लगती है, उसको प्रपोज करना चाहता है, लेकिन वो उसको बहुत बुरी तरह रिजेक्ट कर देती है। और वो जो एक और मेंटल टॉर्चर और obviously rejection for the second time was very bitter for him, जिसकी वजह से उसकी जो inner personality है, उसका उसका already disorganized nervous system और ज्यादा डैमेज हो जाता है। अब ये चूंकि बहुत सेंसिटिव आर्टिस्ट था, और इंटरेस्टिंग ये था, जैसे मैंने आपको गोगैन का बताया कि गोगैन की पर्सनालिटी भी बहुत डोमिनेटिंग थी। ही वाज अ वेरी टॉल, ब्रॉड एंड हेल्दी टाइप ऑफ मैन। वो तो बाद में जब उसकी बहुत पॉवर्टी उसने फी देखी, तब वो बहुत वीक वो भी हुआ, बीमार भी हुआ। लेकिन ये अपनी यंग एज से ही वाज वेरी सिक, वीक, लीन, और बहुत मॉर्बिड सी पर्सनालिटी, शाय, लोगों में बात नहीं कर सकता। जिस तरह सजैन की पर्सनालिटी थी, ये सजैन से भी दो हाथ आगे था। और अ, इसकी अपना नर्वस सिस्टम जो था, अब दो रिजेक्शंस जो थे इसके लिए, वो इतना बुरा साबित हुए कि वो मेंटली और ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। अब उसका जो अम, फिर इसने जब सोचा कि ये इसकी कजन के बाद ये अपने डिसअपॉइंट होके अपने एक और रिलेटिव के पास चला गया, जो कि एनिमल पेंटर था। वहां पर उसके साथ रहने के बाद उससे वहां से कुछ पेंटिंग के जर्म्स उसके अंदर ट्रांसफर होना शुरू हुए, और फाइनली 84 और 85 में ये वापस अपने पेरेंट्स के पास आता है, और यहाँ ये फिर डिसाइड करता है दैट ही विल पेंट। और ये पेंटिंग जो पोटैटो ईटर्स है, ये पेंटिंग इसने यहाँ पर बनाई। दिस इज द पेंटिंग ऑफ द फार्मर्स ईटिंग पोटैटोज। फैमिली है जो कि सारा दिन काम करने के बाद बैठे हुई है एक टेबल पर, और एक ब्लैक सी टी है, इवन दे डू नॉट हैव मनी टू ऐड मिल्क इनटू इट। तो वो ब्लैक सी टी टाइप है जो वो पोर कर रही है, और उनके आगे कुछ बॉइल्ड पोटैटोज पड़े हुए हैं, और एक डिम सी लाइट है कि इससे ज्यादा वो शायद लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये पूरी फैमिली बैठी हुई है। अब यहाँ पर आप देखो कि इनके फेशियल एक्सप्रेशंस, यहाँ एग्जैजरेशन ऑफ फॉर्म कितनी ज्यादा है। यहाँ एग्जैजरेशन ऑफ फॉर्म उस क्लास की मिजरी को दिखाने के लिए की गई है। वो ये चाह रहा है कि ये दिखाए कि ये लोग सारा दिन कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा, और स्पेशली इनके हाथों को देखो, इनके हाथों को देख के आपको एक क्रीपी सी फीलिंग आएगी कि ये वो, दीज आर दोज हैंड्स जिसने सारा दिन काम किया होगा खेतों में, मिट्टी में, और उसके बाद कहीं जाकर जब सारे दिन की हार्ड वर्क के बाद उन्हें अगर कुछ खाने को मिला है, तो दिस इज नथिंग मोर देन द बॉइल्ड पोटैटोज। ठीक है।